ابی بن کعب نے حدیث بیان کی ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ عالم، اور پھر وحی نازل فرمائی، کہا جہاں دو سمندر ملتے ہیں مجموع البحرین، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے زیادہ علم و دانا ہے۔ سفر موسیٰ علیہ السلام و ترمیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، تیرے اس بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو، پس جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر مرد صالحہ کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے اور پھر دونوں نے اپنا سفر کرنا شروع کر دیا اور اس دن اور رات میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تک تکان زیادہ محسوس ہونے لگی، وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک رفع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تھکان نہیں ہوئی تھی، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئی تو اب تھکان بھی محسوس ہونے لگی۔ یوشع علیہ السلام نے کہا، آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم پتھر صخرہ کی چٹان پر تھے تو وہاں مچھلی کا یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ مقتل زبیل میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بالکل بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے سرب راستہ تھا اور موسیٰ و یوشع